بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ حکایات حضرت سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکایت بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں، زمانے کا ستایا ہوا ایک مفلس غریب اور لاچار آدمی ایک امیر آدمی کے پاس گیا اور اس نے اپنے حوال سنا کر امداد کی اپیل کی۔ امیر آدمی مال و دولت ضرور رکھتا تھا، لیکن وہ دولت اخلاق سے کلین محروم تھا۔ اس نے اس سائل کو، اس غریب آدمی کو خوب ڈانٹا اور اپنے خادموں کو کہا، اس کو دھکے دے کر باہر نکال دو۔ اللہ تعالیٰ کو اس بدخلق امیر کی یہ حرکت کچھ ایسی ناگوار گزری، اس نے اس کی تقدیر کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ پہ در پہ نقصانات، آفات اس کی آتی رہی اور اس طرح اس کی املاک اور عمارت تمام پاؤ برباد ہو گئی، اور وہ عزت اور وہ اس وجہ سے کلین مجبور ہو گیا۔ دوستو، دنیا کا دستور ہے، برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں بنتا، بلکہ اپنا سایہ بھی چھوڑ جاتا ہے۔ لہذا تمام دوستوں کے پاس جانے کے باوجود صاحب نے اس سے کنارہ کشی کر لی، حتیٰ کہ وہ جو ملازم، جو غلام تھے، جو خود کو بڑا وفادار کہتا، اس نے بھی کسی اور رئیس کی ملازمت کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن یہ خادم اپنے نئے آقا کو کھانا کھلا رہا تھا۔ کسی فقیر نے دروازے پر آ کر صدا لگائی، اور یہ امیر آدمی نیک خو اور خود ترس تھا۔ اس نے خادم کو حکم دیا، جاؤ سائل کے لیے کھانا لے کر جاؤ، اس کا سوال پورا کرو۔ اور وہ خادم اس آدمی کے پاس گیا۔ اس کی خدمت کرنے کے بعد اس کو جیسے بہت ہی شدید صدمہ پہنچا، اور امیر آدمی نے اس ملازم سے رونے اور ملول ہونے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا، اے میرے آقا، جو بوڑھا آدمی ہاتھ میں لے کر کشت کو لے گئے ہمارے دروازے پر بھیک مانگنے آیا۔ دوستو، اسی طرح پاکستان کے موجودہ حکمران بھی اپنے سے امیر لوگوں اور امیر ملکوں کے پاس ہاتھ میں کشت کو لے کر، بلکہ دونوں ہاتھوں میں لے کر ہر بڑے اور امیر ملک کے دروازے پر بھیک مانگنے جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے حکایات سعدی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی، اتنے پرانی حکایات اور آج کے دور میں پوری ہو رہی ہیں، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ رئیس آدمی کہنے لگا، یہ وقت کی بات ہے، کسی وقت وہ بھی بڑا دولت مند تھا اور میں بھی اس کے خدمت گاروں میں شامل تھا۔ آج ایسی حالت خراب دیکھ کر میرا دل بہت ہی خراب ہوا۔ رئیس نے کہا، تو نے اسے پہچان لیا، لیکن کیا مجھے تو پہچان سکتا ہے؟ اور میری طرف سے غور سے دیکھو۔ اور ساتھ ہی کہنے لگا، میں ایک وقت میں بہت ہی ملفظ غریب تھا، میں تمہارے پہلے آقا کے پاس گیا، اس نے مجھے ذلیل و خوار کر کے، بے آبرو کر کے
अपने घर से धक्के देकर निकलवा दिया। ये यकीनन इसकी ये हालत उसके बुरे माल का नतीजा होता है, और अल्लाह ताला ने इसे अपने फजल करम से उसकी हर सहूलत छीन ली, और वो जो फ़िरौन बन गया था, अगर वो अल्लाह ताला ना चाहता तो वो कर सकता था। मगर दोस्तों, अल्लाह ताला दिन फेर फेर कर लेकर आता है। ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल हो, वो गरीब और मुल्फ़स लोगों को मीर व कबीर बना देता है, और जो तकब्बर या गुरूर में रहते हैं उनको खाक में मिला देता है। दोस्तों, अगर वो ऐसा ना करता तो इस हाल तक कभी ना पहुंचता। दोस्तों, इसमें हमारे लिए भी एक सबक है। अगर अल्लाह ताला हम पर भी फजल फरमाते हुए हमें अमीर व कबीर बना दे, मगर अल्लाह ताला की ज़ात को भूलना नहीं चाहिए। जो भी आपके पास आए, चाहे वो उसका मोहताज है या नहीं, उसका आपके आगे खास कर देना ही ये आपका इम्तहान होगा। अल्लाह ताला आपको नवाजता रहे, उसी नवाजते में कुछ हिस्सा निकाल कर गुरबा में तकसीम कर देना चाहिए। हो सकता है अल्लाह ताला आपकी इस हरकत को कबूल फरमाए और आपको तरक्की पर तरक्की देता जाए। दोस्तों, मेरी नज़र में ये हकायत सादी रहमतुल्लाह का ये एक निचोड़ था। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में जाके अपना ज़रा ख्याल करते हुए नाक टीवी को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी ताज़ा ताज़ा वीडियो आप तक पहुंची हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।